رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترا اور قرآن کریم نے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، آپ نے دلیل کی دنیا میں بات کو دیکھنا ہو تو سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیات 31 32 33 34 35 کو دیکھ لیجئے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کی عبادت پہ دوہرے اجر کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ کے پیغمبر کی بیویوں سے قرآن کریم مخاطب ہوتا ہے۔ چلتے چلتے اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت اتار کے اہل بیت کا مطلب واضح فرماتے ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ نبی پاک کے گھر والوں کو شرک کی پلیتی سے دور کر کے ایمان کی پاکیزگی سے منور کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ پیغمبر کی بیویوں کو بتایا کہ آپ کی ذمہ داری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اللہ قرآن کریم اتارتا ہے وہ تمہارے گھروں میں اتر رہا ہے، تم انہیں مذاکرے میں یاد کر کے امت تک بتا اور پھیلا دو۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں نبی پاک کے خاندان کے لیے اہل بیت کہا ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نبی کی بیوی کی بات کرتے ہیں۔ اس آیت کے گزرنے کے بعد بھی اللہ نبی پاک کی بیویوں کی بات کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا قرآن کریم نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے۔ علماء احناف کی سب سے بڑی قرآن کریم کی تفسیر کو اٹھائیے، آپ کو تفسیر روح المعانی ملے گی۔ روح المعانی کی 22ویں جلد اٹھائیے، پہلے صفحے پر 22ویں پارے پہ اللہ رب العزت نے جو اہل بیت کی بات فرمائی ہے، قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ واضح فرماتے ہیں، حضور پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، قرآن کریم کی آیت اترتی ہے، پیغمبر اسلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ سن 9 ہجری کا وقت ہے جب اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں میں پہلی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، آخری چوتھی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دھرتی پر زندہ اور سلامت موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو طلب فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، اپنے 7 شہزادگان کے لانے کو حکم فرمایا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت علی بھی آئے، اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی ساتھ لائے، اپنے 2 شہزادوں کو بھی ساتھ لائے، آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور اپنے کندھے پر جو چادر تھی وہ کملی اتاری اور ان کے اوپر پھیلا دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا۔ میرے مولا، میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاکیزگی کی چادر عطا فرما دے۔ رسول پاک علیہ السلام پر جو آیت اہل بیت کی شان میں اتری تھی، نبی کی بیویوں کے لیے اللہ کے رسول کی چاہت ہوئی اہل بیت کا مفہوم میں وسعت ہو، اہل بیت کے مفہوم میں گنجائش ہو، اہل بیت کے مفہوم کو وسیع کیا جائے، تو حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کی اولاد کے اوپر چادر پھیلا کر انہیں اہل بیت کی دعا کر لی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے چادر کے کونے کو پکڑا تاکہ میں بھی چادر میں آ جاؤں اور رسول پاک کی دعا کا حصہ بنوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے روکا اور فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، ام سلمہ تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی، اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے
کہ قرآن کریم نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، رسول پاک کا فرمان پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کو اہل بیت کہتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن کریم کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت رسول اللہ کے فرمان کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا ہے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے رسول پاک کے خاندان کو اہل بیت مانا ہے، حضور پاک کے فرمان کی وجہ سے قرآن کریم ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، فرمان کریم ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو حضور کا فرمان نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔